ڈاکٹر صاحبہ کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ میڈم 1 بجے جو ہے وہ آ جائیں گی، اور ایگزیکٹلی میں گھڑی دیکھ رہا تھا تو 1 پہ جیسے ہی سوئی آئی ہے تو دروازہ کھلا ہے اور میڈم جو ہے وہ اندر انٹر ہو گئی ہیں. سو تھینک یو سو ویری مچ میڈم، بہت بہت شکریہ. اچھا نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں اپنے جو ہمارے اسپیکر ہیں ان کی طرف. اگلی جو ہماری اسپیکر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، جو ہمارے ساتھ ٹاک کریں گی، وہ ہیں عظمیٰ عثمانی صاحبہ. اور میڈم کے حوالے سے جو کچھ آپ کو ان کا پروفائل شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میڈم عظمیٰ عثمانی 2004 سے لاہور میوزیم سے وابستہ ہیں، جہاں وہ کنزرویشن اور ایگزیبیشن کروانے کی ذمہ دار ہیں. 2008 سے پینٹنگ کلیکشن کی کیپر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں. لاہور میوزیم میں شامل ہونے سے پہلے انہوں نے ٹیچنگ اور ڈیزائننگ میں وسیع تجربہ حاصل کیا. 2015 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ہسٹری آف آرٹس میں ڈگری حاصل کی. میڈم عظمیٰ نے کئی بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کی نمائندگی کی ہے اور مختلف موضوعات پر پیشہ ورانہ تربیت حاصل کر رکھی ہے. میڈم کئی اشاعتوں کی شریک مصنفہ بھی ہیں. میڈم کا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قلعہ لاہور کے آرائشی عناصر. آپ سب کی بھرپور تعلیم ہے میڈم. السلام علیکم. آج کا جو میرا موضوع ہے وہ سب سے پہلے تو لاہور میوزیم کا شکریہ اور عمیر اکبر صاحب کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ایک چھوٹی سی گفتگو جو ہے آڈینس کے ساتھ جو سامعین ہیں ان کے ساتھ شیئر کر سکوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میری پریزنٹیشن ہے یہ ایک گفتگو ہے، یہ کوئی ریسرچ ورک انٹینس ریسرچ ورک نہیں ہے، اور یہ اس نظر سے بنی ہے کیونکہ عمر صاحب نے کہا تھا کہ لاہور کی کہانی کے طور پر، تو یہ ایک کہانی کے طور پر ہے. اور میں نے اس کو اس نظر سے کیا ہے کہ جب ہم لاہور کی عظمت رفتہ کے بارے میں باتیں سنتے ہیں، جیسے بھی طلحہ نے بہت ہی بہترین قسم کی پریزنٹیشن دی ہے اور اس میں حوالہ جات کے ساتھ دی ہے، اور ہم تاریخ بھی پڑھتے ہیں، ہم لاہور کی عظمت رفتہ کے بارے میں سنتے بھی ہیں، تو وہ کتابوں کی حد تک ہوتا ہے. اور ہم جب ہم ٹیکسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم جو امیجز ہیں یا ویژولز ہیں ان سے ہمارا تعلق ختم ہوتا ہے، کیونکہ میرا تعلق آرٹ سے ہے اور میرا جو رشتہ ہے وہ تھوڑا سا امیجز سے زیادہ ہے، مطلب تصویروں سے زیادہ ہے. تو میں جب بھی کسی جگہ جاتی ہوں دیکھتی ہوں تو میں ان کے امیجز پہ زیادہ غور کرتی ہوں. اور اس پریزنٹیشن کا دینے کا مقصد یہی ہے کہ عام لوگ جب بھی کسی تاریخی مقام پر جائیں تو اس کو کس طرح سے دیکھیں کہ ہم ان چیزوں کو محسوس کر سکیں جن کا تذکرہ ہمیں بہت بڑے اسکالر سے یا ہمیں کتابوں میں ملتا ہے کہ ہم نے پڑھا جی بہت عالیشان ہماری تاریخ تھی اور لاہور بڑا تاریخی شہر ہے اور قلعہ لاہور بڑی خوبصورت عمارت ہے. تو اس میں کیا خوبصورتیاں ہیں یا کیا اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نظر کو یا ہماری روح کو ایک پلیئر دیتی ہیں یا ایک لطافت کا یا ہماری جو جمالیاتی حص ہے اس کو وہ ایڈریس کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ ان حکمرانوں کی جو جمالیاتی ذوق ہے اس کی بھی ایک مطلب شاہد ہیں. کچھ شہادتیں ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں اور کچھ شہادتیں ہمیں عمارتوں میں ملتی ہیں، تو یہ عمارتوں کی شہادتیں ہیں. اس میں جو ہے تھوڑا سا میں آپ کو تعارف دوں گی لاہور فورٹ کی جو تاریخ ہے، کہانی
لاہور فورٹ کی. یہ کہا جاتا ہے کہ جو قلعہ لاہور ہے یہ ملک ایاز کے دور میں گورنر جو تھا اس نے اس کو تعمیر کیا تھا. اور یہ جس طرح ہم سمجھتے ہیں اس کو ہم مغل تاریخ سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ شاید مغلوں کے دور میں، لیکن یہ اس جگہ پہ مغلوں سے پہلے بھی ایک قلعہ موجود تھا. اور یہ قلعہ کئی دفعہ بنا اور کئی دفعہ اس کو مسمار کیا گیا. 1241 میں اس پہ منگول آئے، پھر اس کے بعد غیاث الدین بلبن نے اس کو 1267 میں دوبارہ اس کو تعمیر کیا. اور اس کے بعد 1398 میں امیر تیمور آئے اور پھر اس کے بعد مبارک شاہ جو ہے اس نے اس کو پھر ریسٹور کیا 1421 میں. لودھی عہد کے بعد یہ لاہور جو ہے وہ مغلس کے انڈر آ گیا. اور پھر اکبر نے اس کو، جو مبارک شاہ نے جو لاہور فورٹ تعمیر کیا تھا وہ کچی اینٹوں کا تعمیر کیا تھا. پھر اکبر پہلا بادشاہ تھا جس نے اسے پکی اینٹوں سے تعمیر کیا. اور تقریباً 1566 میں اکبر نے اس کے علاوہ نہ صرف یہ قلعہ بنایا بلکہ اس کے ساتھ 4 دیواری اور جو گیٹ ہیں وہ بھی تعمیر کروائے. میں یہاں پورا لاہور فورٹ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کے بہت سارے سیکشن ہیں کچھ ہیں، لیکن جو اس کے بنیادی طور پہ جو کہ عام طور پہ جہاں عوام سیر کے لیے جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اس کے بنیادی 3 جو ہیں وہ سیکشن ہیں. اس میں جو ہے ایک اکبری محل ہے جو کہ سب سے پرانا ہے، اس کے بعد جہانگیر کا محل ہے اور اس کے بعد شاہجہاں کا محل ہے. یہ جو مین 3 چیزیں جو بھی کوئی وزٹر یا جس کا کوئی ان ڈیپتھ نالج نہیں ہوتا ہے، جس نے کوئی ریسرچ نہیں کرنی ہوتی اور وہ قلعے کی سیر کے طور پہ جاتا ہے تو وہ ان 3 پورشنز کو ضرور دیکھتا ہے. اکبر سے پہلے جو یہ قلعہ موجود ہے یہ ایک مستطیل شکل کا قطعہ اراضی تھا. اور اس کی جو دیوار ہے، اب جہاں پر دیوان عام ہے وہاں سے اس کی جو ہے نا حد شروع ہوتی تھی اس قلعے کی. اور اس میں بہت ساری بلڈنگز اکبر نے تعمیر کروائیں اور اکبر نے جو اس کی ایکسپینشن جو اس کو بڑھایا وہ اس کی شمالی طرف جو ہے اس نے اس کی تعمیر اکبر نے کی. اور کیونکہ دریا کے پاس تھی تو اکبر نے اس میں جو ایک چیز کی، اس نے جو دریا کی زیریں زمین تھی اس کا لیول بڑھانے کے لیے، کیونکہ اس نے اوپر ایک عمارت تعمیر کرنی تھی تو اس کو گراؤنڈ لیول ریز کرنے کے لیے اس نے نیچے کئی تہخانے بنائے جن کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مسٹریز ہیں کہ اس میں سرنگیں ہیں، اس میں بہت کچھ ہے. اس کے نیچے محلات بھی آج کبھی بھی آپ جائیں تو آپ کو کہیں کسی چھوٹے سے سوراخ میں کہیں نیچے کمرے نظر آئیں گے، کہیں آپ کو ویلز نظر آئیں گے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اندر مزار بھی نظر آئے گا اور راہداریاں بھی ہیں. تو وہ بیسیکلی اکبر کے دور کے وہ تہخانے ہیں جو اس نے گراؤنڈ لیول کرنے کے لیے اس نے تعمیر کیے تھے. اور انہیں تہخانوں کے بارے میں بہت ساری کہانیاں جو ہیں وہ مشہور ہیں. اس میں سوری میں یہ نہیں بڑھا رہی، سوری کیونکہ میں ادھر سے دیکھ رہی ہوں تو یہ سیکشنز اور یہاں پر تو اس میں جو ایگزسٹنگ جو آج قلعہ لاہور موجود ہے اس میں بہت ساری امینڈمنٹس ہیں. اکبر کے دور میں کچھ تعمیرات جیسے طلحہ نے بھی ذکر کیا کہ اس میں عبدالرحمن ان کی بہت ساری تعمیرات پرانے لوگوں کی ہیں. تو اس قلعے میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں. ہر بادشاہ آیا اس نے اپنے اپنے دور میں اپنے حساب سے اپنے ذوق کے مطابق اس کی جو تعمیر ہے اس میں تبدیلیاں کرتی رہیں. لیکن ابھی جو لاہور ہے اس میں جو سب سے پرانا پورشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں تاریخی، وہ دیکھنے میں تو اتنا عام لوگوں کے لیے اتنا کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے اور بہت سے اس کے پاس سے ایسے ہی بنا دیکھے ہی گزر جاتے ہیں. وہ مسجد کی گیٹ کی طرف کے سامنے کی جو بلڈنگ ہے دیوان عام کے ساتھ، وہ اکبری محل ہے. وہ لاہور کا جو ہے سب سے قدیم ترین حصہ ہے. اس کے اوپر کوئی کوئی آرائشی عناصر نہیں ہیں اور وہ خالی اینٹوں کا ہے تو لوگ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے. تو یہاں اس کا ذکر کرنے کا مقصد ہے کہ وہ لاہور فورٹ کی سب سے اہم عمارت ہے جس کو، اور سب سے پرانی عمارت اس میں کنسیڈر ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی اکبر کا دولت خانہ بھی موجود ہے. یہ اس اکبری محل کا جو ہے پلان ہے. اور اس پلان میں آپ دیکھیں گے یہاں پر رضوان صاحب موجود ہیں، آرکیٹیکٹ ہے.
تو یہ آپ کو کچھ نامکمل سا محسوس ہوگا، اور یہ نامکمل ہے کیونکہ میں بنیادی طور پہ آرکیٹیکٹ تو نہیں ہوں، لیکن کچھ اس طرح کے اس نقشے کا دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یاد دیں گے کہ کچھ تبدیلیاں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے یا جس کے بارے میں اسکالرز بات کرتے ہیں، تو اسکالرز ایسے ہی بات نہیں کرتے، وہ ان شواہد کی بنا پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تبدیلیاں موجود ہیں. آپ کو اس کا جو یہ والا پورشن ہے، اوپر والی سائڈ کا جو پورشن ہے، وہاں آپ دیکھیں گے وہ بالکل سیمیٹریکل، جہاں تک جب کہ مغل جو تھے وہ بڑے سیمیٹریکل پلانس بناتے تھے کہ اگر انہیں ایک دروازہ اس سائڈ پہ بنایا ہے تو بالکل سملر اس کو ریپیٹیشن ان میں بہت ہوتی تھی. تو مے بی پاسبل یہ جو کوئی آرکیٹیکٹس ہوں گے، معمار ہوں گے، وہ اس کے بارے میں زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ آیا اس کا جو اوپر والا پورشن ہے وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، یا امینڈمنٹ ہے. اگر امینڈمنٹ ہے تو یہ کس دور کی ہے، کیا یہ سکھ پیریڈ کی ہے یا مغل پیریڈ کی ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جن کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کام کیا بھی ہوگا، لیکن عام طور پر ایک جنرل پبلک کے طور پہ ہم ان چیزوں کو معمولی طور سمجھ کے اور اس کے اوپر سے گزر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی معمولی نہیں ہیں، یا ہم اس کو یہ خیال نہیں کر سکتے کہ کیونکہ یہ بہت لیٹر پیریڈ کی ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یا اس کی ویلیو نہیں ہے. وہ اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہوتی ہیں. تو اس کے جو ریمیننگ پارٹس ہیں یا وہاں کے جو شواہد ہیں، اس سے ہم اس کے جو مسنگ لنکس ہیں، آرکیٹیکچرل مسنگ لنکس ہیں یا جو وہ ہیں، ان کو ہم کمپلیٹ کر سکتے ہیں مزید ریسرچ کے بعد یا اس کے انٹینس اسٹڈی کے بعد. اکبری محل کے جو مغربی جانب ہے، وہاں پر ایک اور ہے جسے ہم دیوان عام کے پیچھے جو ہے وہ اس کو وہ جگہ جو ہے وہ دولت خانہ خاص و عام اکبر کہلاتا ہے. اور اس میں بہت سارے پارٹس ہیں اس بلڈنگ کے جو کہ ابھی موجود نہیں ہیں. جب آپ دولت خانہ عام پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ بالکل نیچے فرش میں جہاں پر اس کی حویلی کی سیڑھیاں بھی جاتی ہیں، وہاں بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم گزرتے ہیں اس کے اوپر سے، عام پبلک اس پر سے گزر چلتی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جب بہت ہی ٹوٹا پھوٹا فرش ہے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے بہت سے لوگ حکومت سے شکوہ بھی کرتے ہیں اور اس کو اچھے الفاظ میں یاد بھی نہیں کرتے کہ یار یہ کیا چیز ہے، آپ اس کا فرش کو ہی بنا دیں. تو عوام کی انفارمیشن کے لیے میں کہوں گی کہ حکومت اس کو دانستہ طور پر تعمیر نہیں کرتی، کیونکہ وہ پرانی جو عمارت ہے اکبری محل کی جو گر چکی ہیں اس کی بنیادیں ہیں، اور وہ ریسرچ پرپس کے لیے کہ کبھی کوئی ریسرچ ورک ہو یا کوئی کنزرویشن کا پروجیکٹ ہو، یا کیونکہ وہاں پر بہت ساری ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر قلعہ لاہور کے اوپر مختلف اسکالرز ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کسی کا موضوع تحقیق ہو سکتا ہے اور وہ ان نشانات کی بنیاد پر اس کے اوپر اس کی جو پرانے اسٹرکچر ہیں اس کے اوپر اس کو دوبارہ سے تعمیر کر سکتے ہیں. تو ان وجوہات کی بنا پر جو گورنمنٹ ایجنسی ہیں یا محکمہ آثار قدیمہ ہے، وہ اس نے ان کو ایز اٹ از چھوڑا ہے. اور میں کیونکہ میرا تعلق میوزیم سے ہے تو میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گی عام لوگوں سے کہ ہم عموماً جہاں جو تاریخی عمارات ہوتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہاں کا عملہ ہے یا حکومت ہے. یہ ایک بالکل ٹھیک رائے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. زیادہ تر ذمہ داری حکومت کی اور وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داری ایک شہری کی بھی ہوتی ہے جو وہاں پہ وزٹرز جا رہے ہیں، جو سیر کرنے جا رہے ہیں، جن کے لیے حکومت اتنا ٹائم اور پیسہ خرچ کر رہی ہے، اسکالرز کام کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے تو نہیں ہوتے، لیکن پس منظر میں سب لوگ کہیں نہ کہیں یونیورسٹیز میں پروفیسرز کام کر رہے ہوں گے، اسٹوڈنٹس اس پہ ریسرچ کر رہے ہوں گے، حکومتیں اپنے طور پہ اس کو بچانے کی کوششیں کر رہی ہوتی ہیں. وہ الگ بحث ہے کہ وہ کتنی کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوششیں جاری رہتی ہیں. تو ایک شہری کے طور پر، ایک عام وزٹر کے طور پہ جو ہم سیر کرنے کے جاتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ وہاں پر ذمہ دار ہوتے ہیں اپنے کنزرویشن یا ریسٹوریشن کے لیے. کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی لیے جاتے ہیں، اس میں ایک سٹیپ ہوتا ہے احتیاط کا، کیئر کا. تو جو احتیاط اور کیئر کا جو اس میں سیکشن ہے، وہ اس کا تعلق ہوتا ہے عوام سے، اس کا تعلق ہے آپ سے. تو آپ جب کبھی بھی ایسی کسی تاریخی عمارت میں جائیں جس کی عظمت رفتہ کی کہانیاں ہم بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں اور جس پہ بہت سارے اسکالرس کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ایک شہری کے طور پہ
وہاں پر جانے کے کچھ اصول اپنانے چاہیے کہ اس طرح کی عمارت، اس طرح کی جگہ پہ جس جگہ آپ کو کوئی بنیادی چیز نظر آئے یا آپ کو لگے یہاں پہ کوئی ایسی چیزیں، کیونکہ عموماً جب جاتے ہیں تو ہر کوئی جب تھوڑا بہت دیکھتا ہے تو اس کو یہ سینس آ جاتی ہے کہ یار یہ یہاں پہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، تو اس کا آپ خیال رکھیں، اس میں سے پتھر نہ توڑیں، اس کو ٹھڈے مار کے نہ جائیں، اس میں سے گزرے نہیں، بار بار نہ گزریں. تو یہ بہت کہنے کو چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ ایک شہری کے طور پہ آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. یا اگر حکومت نے یا وہاں کے لوگوں نے اس کی کوئی تزئین و آرائش کی ہے یا اس کا کوئی خیال کیا ہے تو آپ اس کو ایک امانت کے طور پر لیں، اور آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ جن کا یہ کام تھا انہوں نے یہ کر دیا ہے، اب آپ کا کام شروع ہوا ہے تو آپ اس کی حفاظت کا تھوڑا خیال رکھیں. اکبر کے یہ جو وہ ہے محل، اس کے ناردرن سائڈ کے اوپر جہانگیر کا محل ہے، اور جہانگیر اس کا ایک نقشہ ہے جس میں اس کی عمارتیں ہیں، درمیان میں چہار باغ ہے، پول ہے، اور سلیپنگ چیمبر ہے، اس کے ایڈجسٹنس روم ہیں. یہ وہ تمام روم، یہ وہ تمام کمرے اور راہداریاں ہیں جو ہمیں تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس میں نعمت خانہ تھا اور پرفیوم رومز تھے، اور یہ ساری چیزیں جو بادشاہوں کی خدمت گاروں کے کمرے تھے، یہ ساری چیزیں، تو یہ تمام بلڈنگز اس میں موجود ہیں. لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ ایک کمرہ، یہ دوسرا کمرہ تھے، محل کہاں ہے؟ تو یہ اصل میں یہی وہ محل ہے. اس بلڈنگ کے بعد پھر آپ آ جائیں گے اس میں جہانگیر کے بعد جو اس میں جہانگیر سے ریلیٹڈ جو بلڈنگز ہیں اس میں مکاتب خانہ اور جو شاہی حمام ہے وہ بہت اس میں مشہور ہے، اور وہاں پر بھی بہت سارے آرائشی عناصر آپ کو ملیں گے جس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گی. یہ ان عمارت کے نقشے ہیں. اور شاہ جہاں کی جو محل ہے اس کا جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ شاہ برج، مسمن برج یا شیش محل کے طور پر مشہور ہے، اور تمام عوام پبلک اس کو بڑے شوق سے دیکھتی ہے. اس کا جو کام ہے، اس کا آرائشی ورک بہت اس کا اہم ہے. اور دیوان عام جو ہے اس میں یہ جو شاہ جہاں کا محل ہے اس کی میں شاہ برج ہے، پائیں باغ ہے، اور مسمن برج اس کو کہتے ہیں، موتی مسجد اور دیگر بلڈنگ جو ہیں وہ اس کے شاہ جہاں کے پیریڈ سے منسوب ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جو اکبر کے دور میں یہاں بہت ساری حویلیاں تھیں اور بہت ساری اور بلڈنگس تھیں، لیکن جب شاہ جہاں آئے تو اس نے اس کے ذوق کے مطابق، جس کا بھی طلحہ نے بھی ذکر کیا کہ ایک حویلی موجود تھی تو وہ مسمار کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد اس جگہ نیا جو یہ اب ہم شیش محل دیکھتے ہیں وہ تعمیر کیا گیا. یہ اس کے جو گراؤنڈ پلانس ہیں جس میں وہ کمرے اور مکاتب خانہ اور پول وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے دیوان خاص میں. اور یہ بھی شاہ جہاں کا ہے. یہ مسمن برج کہہ لیں، یہ مسمن برج اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ بیسیکلی یہ جو پورا پلان ہے یہ تو بھی ہاف ہے. یہ ہشت پہلو ہے، ہشت پہلو یعنی کہ اس کے 8 جو ہیں کارنرز ہیں. ہاف اس سائٹ میں جس میں شیش محل ہے، اور دوسرا جو ہے کورٹ یارڈ کے بعد کے جو رومز ہیں. جب آپ اس پورے کو دیکھیں گے تو اس کا جو پلان ہے وہ ہشت پہلو ہے، اور اس ہشت پہلو ہونے کی وجہ سے اس کو مسمن برج کہا جاتا ہے پرشین میں. اب جو عمارات ہیں وہاں پر ہم ان رومز کے علاوہ جو چیزیں لاہور فورٹ میں ہیں اس میں ہمیں اس کی دیواروں کے اوپر اور جو کالمز ہیں، چھتیں ہیں، اس میں ہمیں بہت سارے ڈفرینٹ پیریڈ میں بیسیکلی میں جب جاتی ہوں تو مجھے لاہور فورٹ ایک ڈکشنری آف امیجز لگتی ہے. وہ ایک کتاب ہے جس میں بہت ساری تصویریں ہیں، امیجز ہیں طرح طرح کے. اس میں سے بہت کم جو ہیں میری پریزنٹیشن کا حصہ ہیں، سمجھ لیں وہاں اس سے بہت زیادہ ہے، میں نے کوئی 5% شاید اس میں ٹچ کی ہے مین. لیکن جب آپ اس کو جائیں گے، اس کی ایک ایک دیوار کالم کو دیکھیں گے سکون سے جیسے جا رہے ہوتے ہیں ایک ہم پکنک کے علاوہ، تو اس کی ہر دیوار کے اوپر کچھ نہ کچھ نقش و نگاری، گلکاری اور مختلف پیٹرن ہیں جو اس وقت کے جو کنگز ہیں، بادشاہ ہیں، ان کی اسٹیٹک سینس کے علاوہ، اور یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ٹائم میں جو میرٹ تھا
وہ کتنا امپورٹنٹ تھا. انہوں نے کبھی کسی میرٹ کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے کہ جس میں اور بھی کہ تاکہ جو کوالٹی آف ورک ہے وہ مینٹین ہو اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ اس وقت کیونکہ انہوں نے میرٹ کو دیکھا ہے تو وہ بلڈنگز عمارات آج تک ہم تک پہنچی ہیں. اس میں جو انہوں نے بہت سارے جیومیٹریکل پیٹرنز اس میں جو جنرلی ان ڈیکوریٹو ایلیمنٹس کو اگر میں کروں گی تو اس میں جیومیٹریکل پیٹرنز ہیں, فلورا اور فونا ہے, برڈز ہیں, اینیملز ہیں, اور اس کے علاوہ جو یورپین ایرا کی پینٹنگز بھی ہیں جو کہ میری پریزنٹیشن کا حصہ نہیں ہے. لیکن میری پریزنٹیشن جو ہے بیسکلی جو اس کی ایسے موٹیوز ہیں جن کے اوپر زیادہ بات نہیں کی گئی اور جو زیادہ مشہور نہیں ہیں, جن پہ ہم بس ایسے ہی گزر جاتے ہیں. جیسے میں اگر پلر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ریڈ کلر کا پھول ہے, یہ اصل میں شیش محل کے جو پلرز ہیں اس کے اوپر ہے بنا ہوا. اور یہ جو چھت آپ سینٹر میں دیکھ رہے ہیں یہ دولت خانہ اکبر جب ہم دیکھنے جاتے ہیں تو اس کی دیواریں میں جب میں ایز اے وزٹر جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے خالی سا ایک کمرہ ہے, لیکن جو اس کے اوپر کی چھت آپ دیکھیں تو اس کے اوپر یہ پیٹرن بنا ہوا ہے جو سینٹر میں عموماً بنایا جاتا تھا اور کنگ کی ریپریزنٹیشن دیتا تھا اور شمسہ کے طور پہ یا ایک پریزنٹیشن آف کنگ کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اس کو پھر کئی طرح سے مختلف عمارتوں میں اس کی آرائش کی گئی. اس میں مختلف قسم کے ایک ورڈ ہم اکثر کتاب میں پڑھتا انواع و اقسام کی گلکاریاں, تو یہ وہ انواع و اقسام کی گلکاریاں ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. اور وقت کے ساتھ کیونکہ اس کے اوپر پلاسٹرز ہوتے رہے ہیں, رینوویشن کے کام ہوتے رہے, تو اس کے تھک لیئر آ گئی جس کی وجہ سے اس کی جو اصل خوبصورتی ہے وہ دب گئی ہے. تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے, لیکن اگر اس کو آپ سینٹر والے کو دیکھیں تو وہ اگر اس کے ساتھ اچھی ریسٹوریشن یا کنزرویشن کا کام کر کے اس کو احتیاط سے اس کی لیئرس کو کلین کیا جائے تو اس کے نیچے سے اس کا جو اصل کام ہے جو کہ بہت انٹریکیٹ اور ڈیلیکیٹ ہوگا, کیونکہ جو شاہ جہاں کے دور میں یا مغل پیریڈ کے دور میں جتنی بھی گلکاری یا اس میں آرائشی پیٹرنز بنائے گئے ہیں وہ بڑے ہی نازک, لطیف اور نہایت ہی نیٹ اینڈ کلین, سوری میں اردو کا ورڈ نہیں ملا, بہت ہی نفاست کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ بنے ہوئے. تو وہ موٹیو دیکھ کے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لیٹر پیریڈ کا نہیں, لیکن جیسے جیسے آپ لیٹر پیریڈ میں جائیں گے, سکھ ایرا میں جائیں گے, پھر برٹش پیریڈ میں آئیں گے, تو وہ جو نقش و نگار ہیں اس کی کوالٹی میں آپ کو فرق محسوس ہونا شروع کرے گا. وہ رف اور اس میں اسکل جو ہے آپ کو تھوڑی کم محسوس ہوگی. تو اسی میں یہ شیش محل کے جو پونڈز ہیں, جالیاں ہیں, دیواریں ہیں, یہ وہ مختلف اس کے وہ ہیں. اچھا, اس میں جو بہت سارے ایلیمنٹ جو اس میں استعمال ہوئے ہیں مغل بلڈنگ میں, اس میں ایک سب سے زیادہ جو ایک موٹیو استعمال ہوا ہے وہ ہے اکینتھس لیف, جس کو پرشین میں کنگر کہتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. اس کی ریپیٹیشن آپ کو اس جو پودا ہے یا بہت ملے گی. اس کی آرچیز میں, دیواروں کی جو فارمیشن آف ڈیزائن ہے اس کے اندر بہت زیادہ یہ ایک پودا ملتا ہے. اس کے علاوہ ایک اس میں ملتا ہے گل کوکب, جس کو آپ ڈالیا کہہ سکتے ہیں, ریڈ ڈالیا کہہ سکتے ہیں. یہ بہت بنایا گیا ہے. ان کا کتاب اکثر آپ کو جو پرانی کتاب ہے اس میں سوسن لیلا جو پھول, جہاں پہ پھولوں کا اور پودوں کا ذکر ہوگا وہاں پر ان پھول پودوں کا ذکر ہوگا, لیکن ہم وہ ورڈز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم وہ ویژولز نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ جی یہ پھول ہے تو یہ کون سا پھول ہے. تو یہاں پر جو اکینتھس ہے وہ اس کی ریپرزینٹ, یہ اکبری محل کی کچھ ڈیزائن ہے اس کی دیوار میں. ویسے دیکھنے میں وہ لگتا ہے ایک سادہ سا ڈیزائن ہے, لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں اکبری محل میں جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں, جس میں جو سینٹر والا ہے وہ سیریمونیل پاٹ ہے. اور اس کی جو تاریخ ہے اس میں بہت اہمیت رہی ہے کہ ایک اسپیشیس سائٹ کے طور پہ استعمال ہوتا رہا ہے. یہ زورسٹرینس میں بھی استعمال ہوا ہے, چائنیز نے بھی اس کو استعمال کیا ہے, اور اس کو گریکس نے بھی استعمال کیا, ان سب نے استعمال کیا ہے. تو یہ جو اس کا سینٹر والا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی اس طرح کا پاٹ ہے جو کہ ہندوازم میں بھی جو ہم کسی عمارت میں داخل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیروں میں پانی ڈال رہے ہیں, اوپر ایک برتن سا لٹکا ہوتا ہے جو کہ ایک مبارک سائن کے طور پہ کسی بھی دروازے کی انٹرنس پہ تعمیر کیا جاتا ہے. اور کیونکہ یہ مسلم کلچر سے ریلیٹڈ تھا تو ہم اس کو اس طرح سے تو نہیں کہہ سکتے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ کچھ دعائیہ قسم کے یا ایک اچھی نیک خواہشات کے طور پر اس ٹائپ کے ایلیمنٹس یا چیزیں
جو داخلی دروازے ہوتے تھے ان کے اوپر بنائے جاتے تھے. ایک تو یہ اس میں بنا ہوا ہے, اور پھر اس کے جو سینٹر میں ہے یہ ریڈ ڈالیا ہے, کیونکہ میں جب دیکھتی ہوں تو پتھر میں آپ کو وہ شکل نہیں نظر آتی کہ جو کہ اوریجنل پھول ہے, تو میں نے اس لیے آپ کو وہ ساتھ میں پھول بھی دیا کہ اس قسم کا جو پھول ہے تو اس کو اس نے بنایا ہے. اچھا, یہ اس کے علاوہ کنگر کی میں آپ کو ڈفرینٹ فارمیشن, یہ والی اس کی ایک اور فارمیشن ہے آگے, جو نیچے والی بارڈر ہے اس کے اوپر جو ریڈ لائن سے نیچے, یہ کمپلیٹ اکینتھس کی جو اسٹائلائز فارم ہے, یہ اس طرح سے نہیں بنی ہوئی جو کہ ایکچولی اکینتھس لیو ہوتا ہے, اس کی اسٹائلائز فارم ہے. اور اس کی جو نیچے والی ٹپ ہے وہ ایکچولی جو نیچے کا بارڈر ہے وہ ہے, کیونکہ جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں جس جگہ عمارت میں, کیونکہ وہ آرکیٹیکچرل پوائنٹ سے بن رہی ہوتی ہے, اس کی مضبوطی اور ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں, تو اس میں جس چیز کا جتنا پارٹ آ سکتا ہے وہ اسی پارٹ کو ڈیزائن اور کمپوز کر کے اس میں سیٹ کرتے ہیں. تو اس کا جو نیچے والی ٹپ ہے وہ اس کی اس میں بنی ہوئی ہے. تو یہ اکبری محل کا حصہ ہے. یہ جو کارنر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسکرول میں, یہ پھر اکینتھس کی ایک اور فارم ہے, اکینتھس لیک کی, اس کو کنگر کہتے ہیں. اس کے دونوں طرف بریکٹ میں یہ بنی ہوئی ہے. یہ رومن گریکس میں بہت, ایرانی آرکیٹیکچر میں, ہر آرکیٹیکچر میں دنیا میں اس کا بہت استعمال ہے. اس کی خوبصورتی اور اس کے کروز اور اس کی جو فلیکسیبلٹی ہے, اس کی فارمیشن, ڈیزائن فارمیشنز بہت خوبصورت آتی ہیں, اور یہ عموماً جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن ہوتے ہیں اس میں بڑا بہترین فٹ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اس کی آپ گریک کالم میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اور پھر اس کی جو انڈیا میں ریپریزنٹیشن ہے وہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. جو ساتھ میں ہے اس کے لیو آپ دیکھ سکتے ہیں, جو ایکچوئل کنگر جو اکینتھس ہوتا ہے اس کا جو لیف ہوتا ہے وہ کیسے ہے, جو آپ اس میں سائٹ پہ یہ جہانگیر کا اکبری محل کا, اکبری محل سے آگے یہ جو ہے اس کی وال پہ آپ دیکھیں گے جو سائٹ پر بنا ہوا ہے یہ اسی کی فارمیشن ہے, ڈیزائنر, اور یہ اتنی زیادہ اس کی اسٹائلائز فارم استعمال کی ہیں ڈیزائنرز نے. یہ سائٹ کے اوپر بھی وہی لیف ہے, اور جو اس کی سائٹ کے اوپر جو کروز ہیں یہ بھی انہوں نے اکینتھس کی ڈفرینٹ فارمیشن کمپوزیشن, جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو اس وقت کے ڈیزائن جو آرکیٹیکٹ تھے, ڈیزائنرز تھے, انہوں نے ایک لیف کہ کتنی سو مینی ملٹیفیکیشن, کتنی زیادہ ورائٹی, اور اس کو کتنے زیادہ طریقوں سے کمپوز کیا ہے. اسی طرح یہ جو سینٹر میں آپ بارڈر دیکھ رہے ہیں اس سے اس کی اسٹائلائز فارم سے انہوں نے یہ ڈیزائن جو ہے پوری جو شمسہ ہے دولت خانہ اکبر کا وہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. اسی طرح یہ جہانگیر جو کہ ریڈ سینڈ اسٹون میں مشہور تھا, وہی فارمیشن ہے, وہی ہے, لیکن اس کو جہانگیر نے اپنے ذوق, اپنے حساب سے اسی لیپ کی اس فارمیشن کو استعمال کیا. یہ نیچے والے کروز بھی وہی ہیں, اور اوپر والے جو ہیں وہ آپ جب اس کو ریورس مرر امیج جوڑیں گے تو یہ سیم یہ والا جو اس کا سینٹر والا پورشن ہے یہ ڈیزائن بنے گا. یہ ڈیزائن آپ کو مغل میں ان کے تاج میں, ان کی تخت کے پیچھے, جالیوں میں, ہر جگہ یہ جو ہے آپ کو نظر آئے گا. اور یہ اسی لیپ کی بہت زیادہ فارمیشن ہے جو کہ شاہ جہاں جو جہانگیر کوارٹینگل ہے. آئی سائٹ کا ایشو ہو رہا ہے تو میں پڑھ نہیں پا رہی. اس میں جو ماربل پونڈ ہے شاہ جہاں کا جو سینٹر میں, اس کے پورے بارڈر پہ یہ بنا ہوا ہے اکینتھس لیپ, اور اس کی فارمیشن دیکھیں کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ جناب نادر روزگار, نادر الاثر, انہوں نے جو کام کیے ہیں, انہوں نے جو ڈیزائن بنائے ہیں, اور ڈیزائن میں ورائٹی بہت مشکل کام ہے. جو ڈیزائنرز ہیں, جو پینٹر ہیں, جو آرٹسٹ ہیں, وہ ان کو اس بات کا بہت بہتر سے اندازہ ہوگا کہ ایک چیز کی مختلف فارمیشن اور ایک سے جدا بنانا, اور اتنی ہی خوبصورتی سے بنانا, اور اتنی ہی کہ وہ اتنا ہی پلیزنگ ہو جتنا کہ پہلے ہے, بلکہ اس سے زیادہ اچھا ہو, بہت مشکل کام ہوتا ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا. تو یہ جو ڈیزائنز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کے جو معمار تھے, یا اس وقت کے جو آرکیٹیکٹ تھے, یا اس وقت کے جو جن لوگوں کی ورک شاپس ہوتی تھیں, ڈیفینیٹلی جو آرکیٹیکٹ, مین آرکیٹیکٹ تو اور ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مغل کورٹس تھیں وہ کسی بھی عمارت کے ساتھ پوری ورک شاپس جو ہیں وہ بناتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو وہ اسکلس ٹرانسفر بھی کرتے تھے. تو جس طرح وہ تاج محل میں ہاتھ کاٹنے والی بات تھی, تو یہاں سے میں کانٹراڈکٹ, ایسا نہیں تھا. مغل دور میں ایسا نہیں تھا. وہ بڑے جسے کہتے ہیں
فن کے قدردان لوگ تھے. مغل جو بادشاہ تھے انہوں نے نہ صرف اس کو ایوالو کیا بلکہ جب وہ کسی کی چاہے وہ منیچر پینٹنگ کا اسکول ہو, اس میں بہت سارے آپ آرٹسٹ دیکھیں گے جس میں سے جن کو مسلم جب بابر جن لوگوں کو لے کر آیا تھا ایران سے, انہوں نے آ کے بہت سارے لوکلس کو ٹرین کیا ان ورک شاپس میں, اور منوہر اور کتنے بڑے بڑے نام ہیں, بساون, یہ سارے لوکل تھے اور مسلمان بھی نہیں تھے, لیکن ہائی رینکس پر فائز تھے مغل کورٹ میں. تو مغلوں کے بارے میں 22 ہونے کا جو ٹیگ ہے وہ یہ عمارتیں اور وہ مصور جو کہ آج تک جن کے نام ہسٹری میں تاریخ میں زندہ ہیں, تو نہ صرف وہ ان کے نام بتاتے ہیں کہ یہ جو حکمران تھے وہ کس ذوق کے اور کس طرح کے لوگ تھے. یہ کینتھس سلیپ کی ڈفرینٹ فارمیشن ہے. یہ ایک اور کینتھس سلیپ کی شاہجہاں سلیپنگ چیمبر میں ہے, اور یہ عموماً آپ کو نور جہاں کا جو تاج ہے اس میں بھی آپ کو نظر آتی ہے, اور اس کی جالیوں میں بھی بے تحاشا اس کو استعمال کیا گیا. اور یہی شیش محل کے اندر جو یہ درمیان میں بنا ہوا ہے جس سے انہوں نے پورا جال بنایا ہوا ہے, عموماً اس کو لوکل لینگویج میں جال کہتے ہیں, پھول کا جال بنتے ہیں, تو یہ پورا جال جو ہے اس سے بنایا گیا ہے. یہ جو شیش محل میں ماربل کے پرچین کاری پیٹرا ڈیورا ہے اس کے اندر دیکھا ہے, اور پیٹرا ڈیورا میں آپ کو یہ بھی جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بنایا ہے, اس کی اسکل آپ دیکھیں, ماربل بہت ہارڈ, یعنی ایز این آرٹسٹ جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے, ماربل ایک ہارڈ مٹیریل ہے, اور جو یہ سیمی پریشیس اسٹونس ہیں یہ بھی ہارڈ مٹیریل ہیں. لیکن اس میں جو آپ ڈرائنگ کرتے ہیں تو جس طرح سے کسی ڈیزائن کو آپ اسٹائلائز کر رہے ہیں اس میں جو فلو اور جو برجستگی ہوتی ہے ایک پینسل سے یا کسی لائن سے لگانے کی, جیسے جو ایک عام میڈیم ہوتا ہے, وہی برجستگی, وہی فلو, وہی نفاست آپ کو اتنے ہارڈ مٹیریل میں محسوس ہوتی ہے. جو اس کے اوپر یہ بنا ہوا ہے یہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ ماربل ہے, اس کو ایسا لگتا ہے جیسے موم ہے. تو یہ اس آرٹسٹ کی آپ اسٹینڈرڈ دیکھیں کہ اس نے سنگ مرمر جیسے سخت پتھر کو اتنی مہارت کے ساتھ استعمال کیا کہ وہ دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے جیسے موم میں کاٹ کے ایک نرم سی چیز کو اس نے بنا دیا. جیسے آج مطلب اگر میں آرٹسٹ ہوں ہسٹری آف آرٹ میں اور میرا کام ہے, میں بینگ اے آرٹسٹ اس طرح کی لائن فلوئنسی پینسل میں نہیں لگا سکتی جو مغل آرکیٹیکٹس نے یا اس وقت کے جو ہیں انہوں نے ماربل کے اندر جو کلکاری کیا. اور اس کے اندر آپ دیکھیں جو پرچین کاری ہوتی ہے اس میں مختلف سٹونز انہوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں, اور جب آپ اس کے اوپر کبھی جائیں ہاتھ لگائیں اس کی سرفیس بالکل اسموتھ ہے جیسے گلاس, جیسے آپ کسی ایک ایون سرفیس کے اوپر ہاتھ لگائیں, کوئی پتھر میں بال, یہ جو کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ جی بال برابر فرق نہیں, تو وہ واقعی جو لاہور فورٹ کی جو آرائشی عناصر ہیں انہوں نے اتنی مہارت سے وہ پتھر فٹ کیے ہیں کہ واقعی بال برابر فرق نہیں ہے. لیٹر پیریڈ کی جو کنزرویشن ایون ہم اتنے 21 سینچری میں ہیں, ہمارے پاس بے تحاشا اسکل ہے, اور بہت زیادہ ہم ایکسپینڈ کرنے کے بعد ہم ان چیزوں کو ہم جب ریسٹور کر رہے ہوتے ہیں, کنزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو ایز اے ریسٹورر اور ایز اے کنزرویٹر ہماری جو بگ چیلنج ہوتا ہے, ہمارے پاس مٹیریل بھی ہوگا, ہماری سائنٹیفک فارمیشن بھی پوری ہو جائے گی, آپ مٹیریل بھی بنا لیا, سب کچھ بنا لیا, لیکن وہ مہارت, وہ ایکوریسی آف کرافٹ مین, کاریگر, یہ کام مغل دور کے مزدوروں کا کام ہے. جو آج کا مزدور آپ دیکھ لیں جن کو اگر ہم دیں وہ آپ پینٹ بھی دیں تو وہ پینٹ بھی میرے خیال سے صحیح, تو یہ آپ یہ وہ ہے عروج اور زوال کی داستان. آج کے زمانے میں آپ اس آرٹ ورک کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آج کے کاریگر, آج کے کرافٹ مین, آج کے زمانے کو جب کسوٹی پہ اس کو رکھ کے دیکھیں گے, آپ نہ کتابیں پڑھیں, آپ نہ کوئی ریسرچ ورک دیکھیں, آپ نہ لائبریریوں کو چھانیں, آپ صرف ان چیزوں کو ہی دیکھ لیں گے تو آپ وہ زمین آسمان کا آپ کو اسکل میں فرق نظر آ جائے گا. اور وہ اسکل کا فرق آپ کو بتائے گا کہ آپ کی جو تہذیب ہے وہ عروج پہ نہیں, وہ زوال کی طرف ہے. یہ عروج کی کہانی ہماری 700-400 سال پہلے ہیں, جس کی یہ داستان لاہور فورٹ کی جو ہے عمارت ہے اس پہ درج ہے, یہ اس پھول کی صورت میں.
وہ آرٹسٹ پر پتہ نہیں کیا نام ہوگا, ہمیں اس کا کتابوں میں حوالہ ملے نہ ملے, اس کو کوئی حکومت نے تمغے دیے نہیں دیے, لیکن اس کا کام آج بھی زندہ ہے, جو اس بات کا گواہ ہے کہ وہ یکتا روزگار فنکار تھے. آج آپ مشینوں کے ساتھ بھی اس کو سیمی پریشیس سٹونز کو جوڑیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ آگے جا کے دیکھیں گے کہ ایک ہر ڈیزائن کے آگے ایک بلیک آؤٹ لائن ہوتی ہے. تو لاہور فورٹ میں جو پرچین کاری ہوئی ہے وہ اتنی ایکوریٹ ہے کہ وہ 3 لیئرز میں, پہلے انہوں نے ماربل میں ڈرائنگ کو بنایا, پھر اس کو ایچ کیا, ایچ کرنے کے بعد بلیک سٹون سے ایک اور پھول, فرض کریں اگر آپ نے ٹیولپ بنایا ہے, یہ جو اوپر ٹیولپ ہے اس کی آؤٹ لائن ہے, تو پہلے ایک ٹیولپ انہوں نے نیچے ماربل میں بنایا, پھر ایک ٹیولپ انہوں نے بلیک ماربل کے ساتھ انبیڈ کیا, جس کو انہوں نے ایک کٹوری کی شکل میں سمجھے بنا لیا, کیونکہ آپ نے ماربل نکال لیا اس میں سے, وہ ایچ ہو گیا. پھر اس ایچ کے اندر انہوں نے دوسرا جو بلیک ماربل ہے اس کے اندر ایک ایکوریٹلی فکس کیا اس کو, جس سے وہ ایک آؤٹ لائن آ گئی. پھر اس آؤٹ لائن اور وہ اس کی جو 2 سرفیسز ہیں وہ رف سرفیسز ہیں. ماربل کی جو اندر کی سائڈ کا ماربل ہے اور جو اوپر کی سائڈ کا ماربل ہے, اس کی سرفیس اس طرح سے رف ہیں کہ جب آپ اس کے اندر پتھر کو انبیڈ کریں گے تو اپنی کیویٹیز کی وجہ سے ایسے کر کے فکس ہو جاتا ہے, تو آپ پتھر وہاں سے ہلا نہیں سکتے. اس میں پھر اگر کوئی ایڈہیسو یوز ہوئے ہیں نہیں, لیکن جو بیسک ایک ٹیکنیک سمجھ آتی ہے. پھر اس کے بعد جو سیمی پریشیس سٹون ہے پھر وہ اس کے اندر رکھا گیا ہے, اور اس کی بھی جو بیک سائڈ ہے اوپر سے پالش ہے, بیک سائڈ سے یہ رف ہے, تاکہ جو اس کی کیویٹیز ہیں, ہر پتھر کی کیویٹی دوسری پتھر کی کیویٹیز کے اندر فکس ہو جائے اور اس کے اندر فکس ہو کے وہ ہلے نہ. اور اس میں جو سائزز ہیں وہ میں کہتی ہوں حیران کر دیتے ہیں بینگ این آرٹسٹ, کہ بھائی انہوں نے کیا جیومیٹری تھی, کیا ان لوگوں کے ہاتھ تھے, کہ ایک فرق نہیں ہے. اور جب وہ آپس میں جڑتے ہیں اور آپ اس سرفیس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو بالکل شیشے کی طرح آپ کا ہاتھ, ایک اتنا سا بھی آپ کو کوئی کارنر کوئی اونچا نیچا پتھر آپ کے ہاتھ پہ نہیں لگے گا, اتنی ایکوریسی. آج کے زمانے میں ایکوریسی, آپ جتنا مرضی بڑا پروجیکٹ لے لیں, جو مرضی آپ اس کی سارے سائنٹیفک انالیسس بھی کر لیں, آپ ایک ایکوریٹ مٹیریل بھی لے آئیں, سب کچھ لے آئیں, لیکن وہ اسکل کہاں سے لائیں. تو اس فورم کے توسط سے میں یہ بھی کہوں گی کہ جہاں ہم کنزرویشن میں یا ریسٹوریشن میں مٹیریلسٹ انالیسس کی بات کرتے ہیں, پرووائڈ ان تمام سائنٹیفک اصول کی بات کرتے ہیں, اور فنڈز میں ہم جہاں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ مٹیریل چاہیے وہاں مٹیریل چاہیے, ہم جہاں چیزوں کی ریسٹوریشن کے, جہاں ہم ایک ٹینجیبل ہیریٹیج کی کنزرویشن کی بات کرتے ہیں, وہاں پر ہمیں ایک انٹینجیبل ہیریٹیج کی کنزرویشن کا بھی بات کرنی چاہیے. وہ انٹیلیجیبل ہیریٹیج جو ہے وہ اسکلفل پرسن ہیں جو ہمارے ملک میں بھوک سے مر جاتے ہیں اور ان کی قدردانی نہیں ہے. لیکن وہ قدردانی آج کے زمانے میں جو ہم ان کی ناقدری کر رہے ہیں وہ ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کو اس صورت میں بھگتنا پڑے گی کہ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہوں گے اور ہم ریسرچ کی فیلڈ میں اسی طرح سرگرداں صحراؤں میں بھٹک رہے ہوں گے جیسے آج بھٹک رہے ہیں. جیسے آج ہم تاج محل کے معمار کا نام ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ کون ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے قدر نہیں کی. قدردان مر گئے تو ہم نے اس کی قدر نہیں. تو قدر کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہوتا, قدر بہت بڑا لفظ ہوتا ہے. قدر ایک رویہ ہے, قدر ایک اصول ہے, قدر ایک کلچر ہے, قدر ایک تہذیب ہے. جہاں ہم کلچر کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم تہذیب کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم انٹینجیبل ان چیزوں کی بات کرتے ہیں, جہاں ہم ریسٹوریشن کنزرویشن کی بات کرتے ہیں, ان کے اوپر سیمینار کرتے ہیں, تو وہاں پر ہم فزیکل چیزوں کے علاوہ ہمیں ان رویوں کو بھی ریسٹور کرنا ہوگا. ہمیں اس سوچ کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا جن کی وجہ سے ان چیزوں کی قدر کی جاتی ہے. اگر آپ نے چیزوں کی قدر نہیں کی تو آپ کی تہذیب آج ہی کے زمانے میں ختم ہو جائے گی, اور اس کا جس اسکالر کا جیسے دل چاہے گا اور اس زمانے کے حساب سے جو سیاست ہوگی اسی حساب سے آپ کی تاریخ لکھتی جائے گی. تو یہ ایک ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اسکل سیٹس کو بھی, کہ اگر ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے, ہمارے پاس ایک ایویڈنس موجود ہے لاہور فورٹ میں, ایک اسکل کی ایویڈنس موجود ہے, تو ہمیں مشق کے ذریعے ہمیں جہاں ہم اسکالرس بنا رہے ہیں اور جہاں ہم اور چیزیں بنا رہے ہیں, جہاں ہم اتنا فنڈس خرچ کر رہے ہیں, وہاں ہمیں کچھ
پیسہ کچھ اس طرف بھی مختص کر دینا چاہیے جو ان چیزوں کو ریسٹور کرنے میں یا ان چیزوں کو آگے نسلوں تک پہنچانے کے لیے وہ اسکل سیٹ، چاہے اس کے لیے ہمیں کتنی مشق کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے گورنمنٹ کو ایک 3 4 5 لوگوں کو گھر بٹھا کے ہی تنخواہ دینی پڑے. میں اگر میرے سے پوچھیں، چاہے آپ کو وہ کچھ نہ کریں، وہ گھر بیٹھے ان کو، اور ان بادشاہوں نے انہیں گھر بٹھا کے کام کرائے ہیں، گھر بٹھا کے، چاہے آپ ان کو صرف اس میں اسکل لینے کے لیے، پریکٹس کر کے ماہر بنانے کے لیے. تو یہ ایک ایسا شعبہ ہے ریسٹوریشن کنزرویشن کا جو کہ ابھی میرے خیال سے ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، اور اس کو ہم قابل تذکرہ بھی نہیں سمجھتے، اور اس کو ہم تذکرہ، پیسے تو پھر خیر بہت بات کی بات ہے، ابھی تو قابل تذکرہ بھی نہیں ہے، تو اس طرف بھی ایک توجہ ہونی چاہیے. اسی علاوہ دیوان خانہ جو دولت عام و خاص ہے، وہاں پہ کچھ ایسے امیجز ہیں جہاں پر جو مٹ چکے ہیں. یہ آپ کو جو پکچر ہے یہ مٹی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پرانے زمانے میں جب جو بادشاہ آتا تھا، جہاں فریسکوز کا کام ہے، تو اس کے اوپر ایک پتلی پلاسٹر کی لائن کی تہ لگا کے اس کے اوپر اپنی مرضی کے جو ہے ڈیزائن بنا دیتے. نہیں، اگر جہانگیر کو نہیں پسند آیا، شاہ جہاں کو جہانگیر کا کام پسند نہیں آیا، جہانگیر کا کام پسند نہیں آیا، اس نے وہ پلاسٹر پھروایا اور اوپر ایک اور، اسپیشلی پچھلے تو نہیں لیکن جو لیٹر پیریڈ ہیں، سکھ پیریڈ میں ہے، اس میں تو بہت ساری ایسے جگہیں ہیں جہاں کے اوپر لائم پلاسٹر پھیر کے، جس کو ہم فریسکو کی جو ٹیکنیک ہے اس کے اوپر دوبارہ سے ڈیزائن بنائیں گے. تو یہ آپ دیکھیں گے اس میں سے ابھی بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو کہ یہ چنبیلی کا گل یاسمین جو ہے اس کے اوپر بنا ہوا، بہت خوبصورتی سے بنا ہے، جو اس کی لائن ہے اور جو اس کی ایکوریسی ہے، اور یہ جو اتنا چھوٹا سا پورشن ہے، وہاں پر جائیں گے تو آپ کو بہت ڈھونڈنا پڑے گا، چھوٹا سا پورشن ہے، لیکن اس جو ڈرائنگ کی ایکوریسی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ کوئی لیٹر پیریڈ کا ڈیزائن نہیں ہے. دولت خانہ اکبر میں یہ کوئی جہانگیر یا اکبر، اور جہانگیر کے دور کا زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جہانگیر وہ بادشاہ تھا جو انٹرسٹڈ تھا فلورا اور فونا میں. اس نے بہت اس کے دور کا مشہور جو مصور ہے منصور، اس نے بہت ڈرائنگ بنائی ہے. اگر آپ اس کی ڈرائنگس کو دیکھیں، ایون گوگل پہ بھی دیکھ لیں، تو جو اس کی لائن کوالٹی ہے وہ لائن کوالٹی آپ کو کچھ جگہوں پہ آپ کو وہ ملے گی. تو وہ ایکوریسی، جو ڈیزائن کی ایکوریسی ہے یا اس کی جو ایکوریسی ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے، اسکل بتاتی ہے کہ یہ کام جو ہے یہ قدرے پہلے دور کا ہے. یہ جو ہے سوسن ہے علیلی، جو کہ ریڈ سینڈ اسٹون جو ہے اس کے سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا. پتھر میں ہم اس کو نہیں دیکھتے، لیکن یہ اصل میں اس پھول کو بنایا گیا. یہ ایریز گل زنبق، یہ فلاور ہے. یہ بھی بہت ہی خوبصورت ڈرائنگ ہے. یہ ساری دولت خانہ اکبر میں ہے، اور ابھی میں آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گی. ایک دم سے آپ جائیں تو یہ بالکل ایک فلیٹ دیوار لگتی ہے، لگتا ہے اس پہ کچھ نہیں ہے، بس اس کو گرا دیا جائے. تو بینگ اے کنزرویٹر میں جب بھی کوئی پروجیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو میرا دل تھوڑا سا ایسے ویسے ہو رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کسی کی نظر پڑی ہے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو سادی دیوار سمجھ کے کوئی گرا دے. اور کیونکہ میرا پہلے کا وقت ہے، مجھے نہیں پتہ کہ شاید گر بھی کچھ کی ہو. تو یہ دیکھیں، یہ ڈرائنگ اتنی خوبصورت ہے، اور اگرچہ منصور کی تو نہیں، لیکن یقیناً اس کے بنانے والے منصور کے شاگرد ضرور ہوں گے، جو یہ اس دیوار پہ اس کی جتنی خوبصورتی سے یہ پھول بنایا گیا. آپ دیکھیں اوریجنل پھول بھی اس کے ساتھ ہی ہے، اور جو دوسرا پھول جو اس کی ڈرائنگ ہے، اس پہ سے رنگ اڑ چکے ہیں، سب کچھ اڑ چکا ہے، لیکن آخری جو اس کی لائن ڈرائنگ بس بچ گئی ہے. اور لائن ڈرائنگ جو ہوتی ہے کسی بھی فریسکو کا پہلا ایک وہ ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بڑی تہیں لگا کے پھر وہ ایک خاص اس پر لے کے آتے. تو اس کا مطلب ایک بہت ساری جو اس کی لیئرز ہیں وہ حالات وقت کے ساتھ اتر چکی ہیں، لیکن ابھی یہ ایک آخری جو ہے بچی ہوئی ہے. اگر کچھ عرصہ اس کو نہیں دیکھیں گے یا تو یہ بھی مٹ جائے گی. اسی طرح یہ پھول ہے گل نیلوفر، یہ بنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورتی. یہ بھی اسی بنچ میں ہے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس میں اتنے زیادہ لاہور فورٹ آپ جائیں، اتنے زیادہ امیجز ہیں کہ ایک وقت میں ایک انسان نہ ان کو ایڈریس کر سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے. یہ صرف دولت خانہ اکبر کی دیوار ہے. جب میں نے پریزنٹیشن بنانے کا سوچا تو میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں کر سکتی، یہ تو بہت زیادہ ہے. اب اس میں بہت سارے پورشن جو ہیں وہ ایڈریس ہوئے ہی نہیں ہیں، لیکن وہ وہاں موجود ہیں. اور بتانے کا یا شیئر کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو یہ ہے، اس کہانی سنانے کا، کہ آپ کبھی لاہور فورٹ جائیں تو لاہور فورٹ کو اس نظر سے بھی دیکھیں. یہ دیکھیے گلے ہے بیلون فلاور،
اور ہم کب پڑھتے ہیں کہ جی مغل بادشاہ تھے, انہوں نے دنیا کے کونے کونے سے پھول منگوائے اور فلانی منگوائی, یہ چیزیں پڑھتے ہیں ٹیکسٹ کی صورت میں, تو وہ ٹیکسٹ ہمیں دیواروں پہ نظر بھی آتا ہے. یہ لوکل فلاورز نہیں ہیں, یہ منگوائے گئے ہیں. گل شمعدانی میں نے پرشین نیم اس لیے اس کے لکھے ہیں, اور یہ وہاں پر اس کی جو آرکیٹریو ہے اوپر آپ دیکھیں گے اس کے اوپر یہ بنے ہوئے ہیں. میں نے اس کو ذرا سیدھا کر کے دکھایا کہ شاید ہاریزونٹل فارم میں آپ کو یہ نہ پتہ چل سکے. ان کے نقوش مٹ جو کہ ہیں رنگ پھیکے پڑ چکے ہیں, لیکن ان کی آخری تہ جو ہے رنگوں کی آخری تہ بھی بچی ہوئی ہے. اب جب یہ ہوں گے تو یہ کتنے خوبصورت ہوں گے, یہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورتی سے بنے ہوئے ہوں گے. اسی طرح یہ ہے بیری کی بنی ہوئی فارم, یہ بھی نہایت ہی خوبصورت ڈرائنگ ہے وہاں پر موجود, بہت ہی خوبصورت ڈرائنگ. یہ کارنیشن, آلدو یہ اوپر سے بن کے رف فارم میں ہے, لیٹر پیریڈ ہے. یہ اولیوز بنے ہوئے ہیں شیش محل میں, انار ہیں اور پتھر, آلدو یہ اس طرح کے چمکدار تو نہیں ہے, لیکن جو پچی کاری کہہ لیں یا اسٹون انلے ورک کے اندر یہ بنائے گئے ہیں. اور اس کے آپ پھول پتے بوٹے, فارمیشن, ڈیزائن, اس کی فلیکسیبلٹی, اس کی اسپونٹینٹی, اس کی برجستگی, کس چیز کو آپ دیکھ کے, اس کی جو نزاکت ہے, اس کی جو فولڈز ہیں, اس کی جو پتیوں کی لطافت ہے, اور جو اس کی ڈالیوں کی جو ایک ڈینسنگ لچکدار اس کی جو وہ سب بہت خوبصورتی سے انہوں نے بنائی ہے, اور پتھر میں بنائی ہے. تو پتھر مائیکل اینجلو نے فگر کو فگریٹو فارم میں اس نے کیا تھا. تو یہ جو ہیں یہ فلورل میں مائیکل اینجلو تو نہیں کہوں گی, لیکن انہوں نے بھی پتھر کو اسی مہارت کے ساتھ اور اسی اسکلس کے ساتھ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ یہاں پر اس طرح کے اسکل پرسن یا اس طرح کے عالم یا آرٹسٹ لوگ موجود نہیں تھے. ان کا جو میڈیم آف ایکسپریشن کچھ اور تھا, فگریٹو نہیں تھا, فلورل اور وہ تھا, لیکن اس کے اندر جو کوالٹی اور سینس تھی اور جو مہارت تھی وہ کسی طرح بھی اس درجے سے کم نہیں تھی جس طرح کہ ہمیں یورپین اسکلپچر میں نظر آتا ہے. میں پہلے کیونکہ میں ہسٹری آف آرٹ کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں, اور آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دا یورپین آرٹ اینڈ آرٹ, اسپیشلی مائیکل اینجلو کے جو مجسمے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے ہیومن باڈی کو بنایا ہے کہ بس لگتا ہے کہ ابھی اٹھ کے چل کے ہی آ جائے گا. اور لیکن اس میں جو مسلم یہ ڈیزائنرز ہیں ان کو میں تھوڑا سا اس لیے تھوڑا سا ایڈ زیادہ دیتی ہوں, کیونکہ جو یورپین آرٹسٹ ہیں ان کے مذہب میں جو فگریٹو آرٹ ہے وہ منع نہیں ہے, ہمارے ہاں ہے, بینگ اے مسلم کلچر کا حصہ ہے. تو ایسے ان کے لیے چیلنج تھا ایک آرٹسٹ کے طور پر, کیونکہ جو انڈیا ہندوستان ہے وہاں کے آپ ٹیمپلس دیکھ لیں, یا جو یہ فگریٹو آرٹ کی شاہکار ہیں. پرانی آپ ٹیمپلس دیکھ لیں, کیو دیکھ لیں, اس میں فگریٹو آرٹ ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ بنا ہوا ہے. چاہے آپ گندھارا آرٹ دیکھ لیں, انڈیا کی کوئی بھی سویلائزیشن دیکھ لیں, ان کے فیمس ٹیمپلس دیکھ لیں, تو اس میں انہوں نے جس مہارت کے ساتھ ہیومن باڈی کو بنایا ہے, جن اصولوں کے اوپر, اور اسی مہارت کے ساتھ یا وہ پلیزنگ کوالٹی جو ہمیں ان اسکلپچرس کو دیکھ کے ویژولی فیل ہوتی ہے, وہ ایکسپریشن فلورا فونا ملانا بہت بڑا چیلنج ہے, بہت مشکل کام ہے. تو لیکن جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہی جو پلیزنگ ایکسپریشن ہے یا ٹرانسمیشن ہے وہ آپ کو ملے گی. تو آلدو جو اس کا سبجیکٹ ہے وہ فگر نہیں ہے, فلورل موٹیو ہے, لیکن یہ کسی طرح سے بھی اس کے دیکھنے کا جو ہے ایک انداز, کسی بھی چیز کے دیکھنے کا انداز یا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے. کہ اگر آپ ایک پھول کے موٹیو کو اسکلپچر کے طور پر دیکھیں گے تو شاید آپ کو مزہ نہ آئے, لیکن اگر آپ اس کی لائن اور ان چیزوں کے حساب سے اس کو دیکھنا چاہیں گے, اس سے لطف لینا چاہیں گے, اس کی کرافٹ مین شپ کو آپ سراہنا چاہیں گے, تو پھر آپ ان جو لاہور فورٹ میں کام ہوا ہے اس کو آپ ضرور آپ سراہیں گے, اور جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار آپ اس کو. یہ اس میں دیکھیں, یہ انار جو ہے وہ بھی بنایا ہوا ہے, بیچ میں پھول اس میں ہیں. جو جہانگیر تھا, جہانگیر کیونکہ پودوں اس میں زیادہ تھے, جہانگیر کی جو اس میں یہ اسٹون میں ہمیں ملتے ہیں ڈفرینٹ برڈس اینیملس, اس میں یہ
جو ہے پیکاک ہے، مور کا ڈپکشن ہے، یہ ہاتھی کی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہے جو پکچر وال ہے، کہ پکچر وال کے میں نے زیادہ امیجز نہیں ڈالے کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کو پتہ ہے، لوگ جا کے دیکھتے بھی ہیں. اس میں اینیملز ہیں. میڈم بیٹھی ہوئی تھیں تو میں ڈیلیبریٹلی میں نے کہا کہ میڈم کے ہوتے ہوئے میں اس ٹاپک کو نہ چھیڑوں، لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے جو اینیمل ہیں، برڈس ہیں، اس میں بنائے. پی جے ووگل کی بک ہے، اس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بہت الیبریٹلی، بہت زیادہ السٹریٹو بک ہے، اس میں تمام چیزیں بنائی گئی ہیں. لیکن اس میں جس ٹیکنیک میں بنایا گیا ہے، جس طرح سے جو ٹائل ورک ہے اور ٹائل کے پیسز کو، ہر پیس ایک ٹائل ہے، ایک اوور آل ٹائل کے اوپر ڈیزائن بنا کے کلر نہیں کیا ہوا ہے. یہ ایک ایک ٹائل جو ہے وہ بنا کے اس کو جوڑ کے اور پھر کیا. اور اس کی بھی وہی کوالٹی کہ اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو آپ وہ بالکل شیشے گلاس کی طرح آپ کا ہاتھ پھسلتا چلا جائے گا. مغل پیریڈ کی جتنی جو وال ہے اس کے اوپر آپ ہاتھ پھیریں گے تو آپ کا ہاتھ پھسلتا ہوا چلا جائے گا. جس ڈرائنگ کے اوپر آپ کا ہاتھ نہ پھسلے اور آپ کو کوئی رکاوٹ محسوس ہو تو آپ سمجھ لیں کہ وہ مغل پیریڈ نہیں ہے، کیونکہ وہ بات کا کام ہے اور ان کی اسکل میں فرق ہے. یہ جیومیٹریکل پیٹرنز ہیں اور یہ وہ آؤٹ آف سائٹ ڈرائنگز ہیں جن کا میں نے آپ کو اوپر بھی ذکر کیا. یہ دیوان خانہ ہے، جو اکبر کا دولت خانہ ہے، یہ اس کے اوپر ہے، جس کو دیوان عام، دیوان خاص، یہ ہے وہ وال. دیکھنے میں لگتا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر کئی لیئرز ہیں. اس پہ لیٹر پیریڈ کی پینٹنگز بھی ہیں اور پھر اس کے نیچے آپ ابھی اوپر ایک پلاسٹر سا محسوس ہو رہا ہوگا جو بعد کے آنے والے زمانے میں پلاسٹر پھیرا ہوگا. اس کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ ڈرائنگز ڈیفینیٹلی بنائی گئی ہوں گی جو کہ وہ اب نہیں موجود، لیکن نیچے سے جب وہ اترتا گیا ہے تو نیچے سے کچھ ڈرائنگز جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئی ہیں. یہ اس میں نیچے ایک برڈ بنا ہوا ہے اور ایک پورا فون ہے، لائن، بلیک لائن ڈرائنگ ہے، بہت خوبصورت ڈرائنگ ہے. اور اس کے اوپر کئی لیئرز ہیں جو کہ گزر چکی ہیں اس اوپر سے اور سکھ پیریڈ کے. لیکن یہ چونکہ نیچے کی اس میں ہے اور برڈز ہیں تو ابھی اس کے ایویڈنس کے طور پہ میں آپ کو، یہ میں کوئی دعویٰ تو نہیں کر رہی، لیکن جو میری اپنی ایک سرسری سی ریڈنگز ہیں اس کے حساب سے میرا خیال ہے یہ جہانگیر پیریڈ ہو سکتا ہے. یہ والا آپ اس میں دیکھیں، اس میں بھی آپ کو لیپس اور گولڈ کا کام آپ کو نظر آئے گا. اوپر وہ برڈ جو بنا ہوا ہے بہت خوبصورت برڈ ہے. اور ایک اور میں آپ کو ابھی یہ دیکھیں، یہ اوپر اس لیئر کے اوپر جو بعد میں آنے والی ڈرائنگز بنی ہیں جو کہ فگریٹو ہے، جو یقیناً سکھ پیریڈ میں یا کسی ایسے پیریڈ میں بنی ہوں گی. تو یہ آپ کو صاف نظر آ رہی ہوگی. میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے یہ اس کا مجھ سے نہیں ہو رہا. لیکن جو ریڈ کلر کا فگر ہے وہ ایک اپر لیئر ہے پینٹ کی، اس کے نیچے پھر ایک پلاسٹر کی لیئر ہے، پھر اس کے نیچے لیئر ہے. تو جب ہم اسپیشلی لاہور فورٹ یا ایسی تاریخی بلڈنگوں میں یا جب بھی ہم کوئی کرتے ہیں تو یہ ڈیورنگ دا کنزرویشن، اور اس میں ہمیں ان چیزوں کا میں بھی ابھی جس طرح سے سائنٹیفک بیس پہ ہو رہا تھا، اس کی اے آر آئی آر اور اس کی جو ایکس ریز وغیرہ ساری ہوئی ہوئی ہوں گی. میرے علم میں نہیں ہے، میں اندازہ لگا سکتی ہوں. اگر ہوئی ہوئی ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر نہیں ہوئی ہوئی تو پھر یہ ایک ایسی غلطی ہوگی جس سے ہمیں تاریخ معاف نہیں کرے گی. کیونکہ جب آپ وہ ڈرائنگس کی وہ ڈاکومنٹیشن کر لیتے ہیں تو ہمیں کسی بھی لیئر کی، جب آپ ایکس رے یا اس کی آئی آر کرتے ہیں تو کسی بھی لیئر کے نیچے کی جو ڈرائنگز ہوتی ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہیں. تو لاہور فورٹ کی یہ والی فوٹوگرافی تقریباً تمام فورٹ کی ہونا ضروری ہے، میری علم کے مطابق ہونا ضروری ہے. اگر ہوئی بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو تاکہ جو لیئرز کے نیچے ڈرائنگز ہیں ڈفرینٹ ایرا کی وہ ایکسپوز ہو سکیں، کہ اگر تو وہ ہمیں بتا سکیں گی، پھر ہم اس میں ہم اس کو دیکھ سکیں گے. یہ ایک اور اس میں ایلیفنٹ بنا ہوا ہے. یہ ایک اور ہے، اور جو اس میں سب سے یہ نائٹنگیل. آپ نے اگر کبھی منصور کی ڈرائنگز دیکھی ہوں، میڈم بھی جانتی ہیں، آپ بھی، مطلب جو اساتذہ ہیں وہ تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو مورلیس کمی بیشی کے ساتھ اسکل کا لیول تقریباً وہی ہے. تو میں بھی یہ جہانگیر پیریڈ ہو سکتا ہے. یہ سب سے خوبصورت نائٹنگیل ہے وہاں کی، سب سے پیاری نائٹنگیل جو لاہور فورٹ میں بنی ہوئی ہے، بہت خوبصورت ہے اور مختلف لیئرز کے اندر ہے. اور جہاں پر یہ اس جگہ پہ ہیں جہاں پر مجھے اس جگہ کا نام نہیں آ رہا ہے، جہاں پر وہ ڈرائنگز ہیں جیزیز اینڈ میری والی، اس کی سامنے والی دیوار کی چھوٹی سی اس کے اوپر
छोटी सी जगह है जहाँ से ये एक्सपोज होती है नीचे की, और वहाँ पर बहुत ऊपर वाली लेयर्स की तो ड्राइंग्स इतनी मतलब अच्छी नहीं है, लेकिन जो नीचे वाली लेयर्स की ड्राइंग्स हैं वो बहुत कमाल की हैं, और ये उसका एक सबूत के तौर पर है. अब मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरी इतनी इंटेंस रीडिंग नहीं थी, मेरे पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है जो हम लाहौर फोर्ट को वहाँ जाके देख सकें, उनकी दीवारों का उस तरह से एनालिसिस कर सकें, या उसकी IR एक्सरेज इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन कर सकें, इसमें हम जो अंडर जो लेयर्स के अंदर ड्राइंग. बल्कि मैं लाहौर फोर्ट नहीं, लाहौर में जितनी भी तारीख़ी इमारतें हैं, चाहे वो वज़ीर ख़ान की बारादरी है, क्योंकि ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जिसकी बिना पर हम एक तो पीरियड का अंदाज़ा लगा सकते हैं, दूसरा ये है कि हम वो स्किल सेट को रिवाइव कर सकते हैं, और उनकी बुनियाद पर हम जो स्किल पर्सन, जो इंटेंजिबल हेरिटेज की मैंने आपको बात की, उनको हम वो रेफरेंसेस भी दे सकते हैं. बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो वेरी मच मैडम. हमारे उमैर भाई की तरफ से जो अनाउंसमेंट है, मैं उनके बिहाफ पे कि 10 मिनट की हमारी चाय की ब्रेक है, उसके बाद हम यहीं से जो है क्वेश्चन आंसर भी, हाँ क्वेश्चन आंसर